ہماری تو مارننگ اچھی نہیں رہی. یہ جو بیس ٹیرف ہے اس پہ 7 روپے اور 12 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے, فی یونٹ بجلی کی کاسٹ بڑھ گئی ہے. کتنا بوجھ آپ کی نظر میں پڑ سکتا ہے عوام پر اس سے؟ جی, یہ جو سوال ہے آپ کا کہ 7 روپے پہ 12 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی ہونے سے عوام پہ کتنا بوجھ پڑے گا, تو ہم پاکستان میں 125 ارب یونٹ استعمال کرتے ہیں بجلی کے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 1000 ارب روپے کا عوام کو زیادہ پیسہ دینا پڑے گا بجلی کے سیکٹر کو. تو 1000 ارب روپیہ پاکستان کی عوام کی جیب سے نکل جائے گا. یہ فرق پڑے گا پاکستان میں. مفتاح صاحب, اکثر و بیشتر جو بلز آ رہے ہیں اس میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو ٹیکسز کی بھرمار ہے, سم ٹائمز وہ آپ نے اتنی بجلی کنزیوم نہیں کی ہوتی جتنے اس میں ٹیکس لگے ہوئے ہیں. تو اگر عوام کو ریلیف دینے کا سوچ رہے ہیں تو کیا ان ٹیکسز میں کسی طریقے سے کمی کی جا سکتی ہے؟ جی, حکومت بہت سارے ٹیکسز ڈالتی ہے اس کے اندر, اور کبھی کبھی ٹیکس جو ہیں وہ 30% تک پہنچ جاتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے والے کنزیومر ہے. کنزیومر جو ہے وہ ڈومیسٹک ہے, کمرشل ہے, گھریلو کنزیومر ہے, اس میں پروٹیکٹڈ ہے, ان پروٹیکٹڈ ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن اچھے خاصا ٹیکس ہوتا ہے. اور یہ جو 7 روپے 12 پیسے ہے, اس کے بعد کچھ ٹیکس بھی لگے گا تو اوبویسلی وہ اور بھی ٹیکس لگ جاتا ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر پاکستانی کو, جس میں بچے, بوڑھے, مرد, عورت سب شامل ہیں, ہر پاکستانی کو کم از کم 4000 روپیہ فی کس سالانہ بجلی کی مد میں اور دینا پڑے گا. تو اگر آپ کے گھر میں 6 لوگ رہتے ہیں تو 24,000 روپے آپ کو, یہ سمجھ لیجئے, اوسطاً دینا پڑے گا. اور ٹیکسز اس کے علاوہ ہیں. ٹیکسز کیوں نہیں کم ہوتے؟ کیونکہ حکومت کو ٹیکس چاہیے ہوتے ہیں. حکومت کے اپنے اخراجات ہیں, حکومت وہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حکومت کے جو اخراجات ہوتے ہیں, جاری اخراجات, جو کرنٹ ایکسپینڈیچرز جو ہوتے ہیں, تنخواہیں وغیرہ, اس کو بھی حکومت کم کرنے کی تیار نہیں ہے. 24% بڑھایا اس سال انہوں نے اخراجات اپنے, جس میں تنخواہ کا بھی حصہ شامل ہے اور 50% ادر ایکسپینسز بھی شامل ہیں. اور ساتھ حکومت نے جو ہے وہ اپنے پی ایچ ڈی پی وغیرہ کے اندر اخراجات بڑھا دیے ہیں, جس میں اپنے ایم این اے حضرات اور ایم پی حضرات کو 500-600 ارب روپیہ دیا ہے. تو کیونکہ حکومت وہ اخراجات بھی کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ حکومت جو ہے وہ جو بجلی ضائع ہوتی ہے ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کے اندر, جو لاس ہو جاتا ہے, اس کو بھی کم نہیں کر پا رہی ہے, کیونکہ جو لوگ بل نہیں دے رہے, لوگ ان سے بھی بل بھی واپس نہیں لے پا رہی ہے. لہٰذا حکومت کا جو ہے وہ خرچہ بہت ہوتا ہے, اور وہ پورا کرنے کے لیے پھر عوام کی گردن سے پکڑا جاتی ہے, اور عوام سے ٹیکسز کی صورت میں بھی پیسے لیے جاتے ہیں اور بلوں کی صورت میں بھی پیسے لیے جاتے ہیں. دیٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ایکسپینڈیچرز کنٹرول نہیں ہوتا. وہ جو بلیڈ ہے روکنے کا کوئی چکر نہیں ہے. گورنمنٹ امپلائیز ہوں یا ایوان صدر سے لے کے مختلف انسٹیٹیوشنز ہوں, جگہ جگہ ان میں آپ دیکھیں کہ اضافہ ہی ہو رہا ہے. اب مجھے یہ بتا دیں, بنیادی سوال میں اسی سے متعلق کرنے جا رہا تھا آپ سے, کہ بھئی ہماری امپورٹ ایکسپورٹس کا حال دیکھ لیں کہ کیا ہے, پھر صنعتی شعبے کا حال سب کے سامنے ہے. لگتا ہے کہ یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے حکومت کی کمائی کا, اور اورنگزیب صاحب اسی پہ فوکسڈ ہیں. قرض پہ چلتی ہے اور ٹیکسوں پہ چلتی ہے. جو بجلی اور گیس کی آپ بات کر رہے ہیں, جو کیوں بڑھ رہا ہے, تو وہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی انفیشنسیز ہیں حکومت کی بجلی کے سیکٹر میں, سوئی گیس کے کمپنیز کے اندر مثال کے طور پر 15% سے زیادہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو UFG کہتے ہیں, ان اکاؤنٹڈ فار گیس, کہ یہاں پہ گیس ڈالی ہے آپ نے پائپ میں اور یہاں پہ 15% کم نکلی ہے. اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ چوری ہو گئی ہے یہ گیس, یا یہ گیس جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے, یہ آپ کو نہیں پتا, بجلی کی کمپنی کو یہ نہیں پتا. لیکن 15% جو ہے وہ گیس ہم اڑا دیتے ہیں. ہم امپورٹ اتنی مہنگی گیس کرتے ہیں, لیکن 15% گیس جو ہے وہ UFG ہوتی ہے. حکومت اس کو کم کرنے میں بھی ناکام رہی ہے. بجلی کی اندر جو ہے وہ 17-18% جو ہے وہ لائن لاسز ہوتے ہیں, کہ تار میں یہاں پہ بجلی ڈالی, وہاں پہ بجلی گئی, تو 17-18% کم ہو جاتی ہے. 2-4-6-8% تو کم ہونی چاہیے ڈسٹریبیوشن کے اندر. نیپرا آپ کو 11% تک کی اجازت دیتا ہے, لیکن حکومت 18% کرتی ہے. اس کے بعد گیس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت جگہوں پہ بل دیتے ہیں, لیکن وہ بل نہیں آتے. یہ UFG کا حصہ نہیں ہے, اس کے UFG کے علاوہ ہے. اور بجلی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ چوری ہوتی ہے بجلی, بل دیتے ہیں آپ اور بل واپس نہیں آتے, تو وہ اس کے علاوہ نقصان ہے. تو یہ انفیشنسیز جو سسٹم ہے وہ حکومت ہمارے اوپر ڈال دیتی ہے. اسی کی وجہ سے صنعت اور جو برآمدات اور درآمدات کے جو شعبے ہیں وہ بڑے افیکٹڈ ہیں, خاص طور پہ برآمدات کا شعبہ. اور اگر ہماری بجلی اور گیس ہندوستان سے, بنگلہ دیش سے, دیگر ممالک سے, ہم جن سے مقابلہ کرتے ہیں دنیا کی منڈیوں میں, ان سے بہت زیادہ مہنگی ہوگی, جو کہ ہے,
تو پھر ہمارے برآمدات کی صنعتوں کو ان سے مقابلہ کرنا، کمپیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب ظاہر ہے یہ صرف یہ اضافہ یہیں تک نہیں رہے گا، آگے آنے والے دنوں میں بھی ایسا ہوگا۔ حکومت یہ موقف اپناتی ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط بڑی سخت ہیں جو ہمیں ماننی پڑ رہی ہیں، اور لیکن آئی ایم ایف یہ تو ڈکٹیٹ نہیں کرتا ہوگا نا کہ جی آپ نے بجلی کے ٹیرف اتنی قیمت بڑھانی ہے اور اس یونٹ استعمال کرنے والے پر اتنے بڑھانے، یہ تو ہماری اپنی پالیسیز ہیں۔ تو اس موقع پر آپ کیا کہیے گا جو حکومت کہتی ہے کہ جی شرائط مانتے ہیں تو پھر ہمیں پیسے بڑھانے پڑتے ہیں، ٹیرف بڑھانے پڑتے ہیں؟ آئی ایم ایف نے کہیں یہ نہیں کیا کہ آپ کی بجلی کی لاگت کم کریں، نہ کریں، آپ کو کوشش کریں کم کرنے کی۔ آئی ایم ایف تو آپ کو منع نہیں کرتا ہے۔ آئی ایم ایف تو نہیں کہتا ہے کہ آپ صرف 90% بجلی کے بل نہ لیں۔ آئی ایم ایف تو کہتا ہے کہ آپ 100 کے 100% بل لیں۔ جس کو آپ بل دیا ہے، جس کو آپ بجلی دے رہے ہیں، اس سے بجلی کا بل کیوں نہیں لیتے؟ آئی ایم ایف نے تو نہیں کہا آپ کو کہ 18% 17% جو بجلی ہے وہ آپ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاس میں چلے جائیں، وہ تو آپ جمع کر سکتے ہیں، اس میں بہتری لا سکتے ہیں۔ آپ تو نہیں لے کر آئے بہتری۔ تو آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے سرکولر ڈیٹ کو نہ بڑھائیں۔ آپ چاہیں تو وہ اگر آپ یہ چیزیں یا تو ٹھیک کر لیں، اگر آپ چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے تو آپ جو بجٹ میں دیگر اخراجات تھے جو آپ ایم این ایم پی ایس کو پیسے دے رہے ہیں، اس میں سے 200-400 ارب روپے اگر آپ بجلی میں ڈال دیں تو اس میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن حکومت کی ترجیح کے اندر جو ہے وہ اپنے اخراجات جو ہیں وہ بھی مینٹین کرنے ہیں۔ حکومت کی ترجیح کے اندر اپنی انفیشنسیز کو بھی ٹھیک نہیں کرنا ہے۔ حکومت کی ترجیح میں صوبوں کو بھی وافر پیسے دینے تاکہ وہاں پہ وہ پولیٹیکل پروجیکٹس کر سکیں، اور آپ لوگ جو ہیں عوام پاکستان کی ہے وہ آخری ترجیح میں آتی ہے۔ تو اس لیے آپ کے تک آپ کی رسائی حکومت تک نہیں ہو سکی، اور آپ کا ٹیکس اور آپ کا بجلی کا بل پڑتا ہے۔ تو مفتاح صاحب، آپ نے ان ایفیشنسیز کا تذکرہ کیا، تو یہ جو آئی پی پیز کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے تھے، دیٹ سیمز ٹو بی ون آف دیم، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں؟ دیکھیں، یہ سوال آج کل بڑا اٹھ رہا ہے کہ آئی پی پیز کے معاہدوں کو ری وزٹ کرنا چاہیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ 3 وقت میں آئی پی پیز پاکستان میں لگے ہیں۔ ایک 1994 میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی پالیسی کے تحت، اور وہ بیسکلی ایکسپائر ہو چکے ہیں، تو اس آئی پی پیز کا تو اب کوئی پیمنٹس ایسی نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے لگے تھے جنرل مشرف صاحب کی 2002 کی پالیسی میں۔ وہ 2002 کی پالیسی کے تحت لگے، لیکن 2012-13 تک لگتے رہے وہ۔ اور وہ جو تھے وہ عمران خان صاحب کے زمانے میں ان کو جو پاکستانی اون پروجیکٹس تھے ان کو ری نیگوشیٹ کر لیا گیا، لیکن جس کے اندر آئی ایف سی یا دنیا کے دیگر بین الاقوامی ادارے شامل تھے ان سے ری نیگوشیٹ نہیں ہو سکا، اور وہ اتنے ایفیشینٹ بھی نہیں تھے، تو وہ اچھا ہو گیا کہ چلیں اس کو ری نیگوشیٹ کر لیا۔ اور تیسرے جو پروجیکٹس لگے ہوئے وہ چین کے لگے ہوئے، اور آئی ایم ایف کا خاص طور پر یہ 2013 کی پالیسی کے بعد جو سی پیک کے تحت لگے ہیں اور دیگر لگے ہیں، جو کہ آئی ایم ایف کا بہت زیادہ انسسٹنس ہے کہ اس کو آپ ری نیگوشیٹ کریں چائنا سے، کیونکہ اب امریکہ اور چائنا کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے سے پولز اپارٹ ہیں، اور وہ ایک اسٹریس ٹینشن ہوتا ہے۔ پاکستان کے لیے بڑا مشکل راستہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف سے بھی آپ کو بنا کے رکھنی ہے، لیکن آپ چین سے بھی لڑائی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے اندر جو 4 بڑے ہیں، بکی، بلوکی، حویلی اور ایک اور ترمو میں لگائے، وہ تو حکومت پاکستان خود ہی اون کرتی ہے، تو اس کو آپ کس سے ری نیگوشیٹ کریں گے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن جو کول کے پلانٹس ہیں ان کی وہ بات کر رہے ہیں کہ کول کے پلانٹس کو آپ ری نیگوشیٹ اس طرح کریں کہ جو اگلے 5 سال میں ہم کو پیسے دینے ہیں وہ اگلے ہم 10 سال میں یا 12 سال میں دے سکتے ہیں۔ اور لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی جب میں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی چشمہ 5 نیوکلیئر پلانٹ جو ہے وہ چائنا بنا رہا ہے۔ چائنا آپ کا دامیر بھاشا ڈیم بنا رہا ہے، چائنا آپ کا مومن ڈیم بنا رہا ہے۔ تو جس وقت چائنا سے آپ مزید قرض لے رہے ہیں اور ان سے کام کروا رہے ہیں، اس وقت ان کے پرانے پلانٹس کو یہ کہنا کہ ہم آپ کو پیسے ابھی نہیں دیں گے یا دیر سے دیں گے یا نہیں نیگوشیٹ کرو، وہ بڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتا۔